رسول اللہ والذین معه وشدة على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال بخطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وصحبه أجمعين. چلو پیارے نبی کی جانب درود لبوں پہ سجا سجا سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو پیارے نبی کی جانب درود لبوں پہ سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر. نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی. وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں جگہ جگہ سے بلا بلا کر. اور ان کو امت سے پیار کتنا نبی کو امت سے پیار کتنا کرم اور بخشش یار ان کا. ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر. اور لاریب ہوں علی کا میں غلام ہے معاویہ. لاریب ہوں علی کا میں غلام ہے معاویہ مگر ہے برد روز و شب سلام ہے معاویہ. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت شرفائے امت نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور فتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرمائیں. آمین آمین. ایک مختصر لیکن انتہائی مؤثر اور روح پرور نظارہ آپ حضرات نے ابھی دیکھا. تو خوش قسمت بچوں کی دستار بندی کا مرحلہ یہاں پر پیش آیا جنہیں رب تعالیٰ نے اس کائنات میں سے چنا اور اپنے لاریب کلام کا حافظ و محافظ بنا دیا. ایک اعزاز یہ ہے جو ابھی اساتذہ کرام علماء کرام کے ہاتھوں ان بچوں کو مقدر ہوا، لیکن ایک حقیقی انعام وہ ہوگا جب حشر کے میدان میں 1.25 لاکھ امتوں کے سامنے خالق کائنات حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے زیادہ چمکدار تاج پہنائیں گے. سبحان اللہ. جب حافظ قرآن کے والدین کا اعزاز یہ ہوگا تو خود حافظ قرآن کا اعزاز کیا ہوگا. کیا بات. آج دنیا میں کسی قسم کا کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی اتھارٹی، کوئی اقتدار ایسا نہیں کہ کوئی بندہ حلفاً یہ کہہ دے کہ قیامت کے دن میدان میں مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ جو بھی عہدہ ہو، اقتدار ہو یا اختیارات ہو، حشر کے میدان میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. لیکن حافظ قرآن وہ ہے جس کو رب تعالیٰ یہ اختیار عطا فرما دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے خاندان کے 10 افراد کو جہنم سے نکالے جنت کا وارث بنا دے. اور اگر یہی حافظ قرآن عالم قرآن بن جائے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھے، حلال کو حلال سمجھے، تو رب تعالیٰ اس شخص کو 1 2 نہیں 10 20 30 نہیں بلکہ 70 افراد کا پروانہ عطا فرما دیں گے کہ اپنی مرضی سے اپنے خاندان کے افراد کو جہنم سے نکالے اور جنت کا وارث بنا دے. یہ اعزاز اتنا بڑا ہوگا کہ کائنات میں کوئی شخص اس کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے. پھر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساقی کوثر ہے، قیامت کے دن رسول خدا حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے. حوض پر ایک تخت ہوگا، تخت کے کونے 4 ہوں گے اور چاروں کونوں پر نبی کے 4 یاد ہوں گے.
جناب ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، جناب سیدنا حیدر کرار۔ اللہ کے نبی مدنی کریم اپنے ہاتھوں جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ بعض آنے والے ایسے آئیں گے کہ اللہ کے نبی جام بھر کر دیں گے، کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی پلائیں گے، لیکن بعض لوگ ایسے آئیں گے ان کو آتا دیکھ کر خدا کے رسول فرمائیں گے میرے یارو رستہ چھوڑو، آنے والا جانے پلانے والا جانے۔ اب جو یہ افراد آئیں گے اللہ کے نبی ان کے اور اپنے درمیان اپنے یاروں کو بھی ہٹا دیں گے۔ جب رست اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جو پیالہ ہوگا، ساغر ہوگا، برتن ہوگا، جام ہوگا، جو بھی ہوگا اللہ کے نبی وہ بھی سائڈ پر رکھیں گے، اور نبوت والے دونوں ہاتھوں کو رسول خدا چلو بنا کے پانی میں ڈالیں گے، پانی لے کے آنے والے امتی کے ہونٹوں سے یوں لگا کے پلائیں گے جیسے بچپن میں کبھی ہمارے والدین نے اپنے ہاتھوں ہمیں پانی پلایا تھا۔ ہاتھ رسول خدا کے اور ہونٹ اس امتی کے ہوں گے۔ زمانے بھر کے لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون ہے جن کو اتنا اوور پروٹوکول دیا گیا؟ تو جواب ملے گا جب دنیا والے دنیا کے پیچھے مارے پھر رہے تھے تو یہ افراد وہ تھے جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، قرآن کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ یہ وہ اعزاز ہوگا جس اعزاز کے ملنے کے بعد کائنات میں کوئی ان سے یہ اعزاز چھین سکتا نہیں ہے۔ آج دنیا میں کوئی شخص کسی کے بارے یہ نہیں کہہ سکتا یہ چلتا پھرتا جنتی ہے، لیکن جن بچوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا اگر ان کے والدین آج کے بعد کسی قسم کے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو اللہ کی رحمت پر اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان حفاظ کرام کے والدین کو دیکھیے اور اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے جنتیوں کو دیکھیے، چونکہ یہ وہ افراد ہیں جن کی جنت کا وعدہ رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے کائنات میں اپنی زمان اقدس کے ساتھ کیا۔ تو یہ اعزاز ان بچوں کو ملا، لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ نہیں، بچہ جو قابل ترین ہوگا اسے ڈاکٹر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، بیوروکریسی میں لے جائیں گے۔ بھائی جو آپ کا بچہ بہت زیادہ صحیح ہے آپ دنیا بھر کی اسے ڈگریاں لے کر دیجئے، اور جو کھوٹا سکہ کہیں پر بھی چلتا وہ اندھا ہو تب بھی، بہرا ہو تب بھی، گونگا ہو تب بھی، ہاتھوں سے معذور تب بھی، پیروں سے معذور تب بھی، کچھ بھی اس کے پلے نہیں اور کائنات میں کوئی اسے قبول نہیں کرتا۔ آپ اسی معذور کو اٹھائیں، مدرسے میں لائیں، چھوڑیں گے تو معذور ہوگا، جب استاد اسے واپس وصول کریں گے زمانے کا مخطوب ہوگا۔ دنیا میں کتنے نظارے ایسے دیکھے گئے، دونوں پیروں سے معذور ہیں، اور نام اس کا مفسر قرآن مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، پیروں سے معذور اور زمانے کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ جو جڑا تو دنیا بھر کے بڑے بڑے یہاں پر مل آنر دیکھے جو حضرت مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ کی ویل چیئر کو دھکا ہاتھ لگانا اپنے لیے احساس سمجھتے ہیں۔ آنکھوں سے معذور ہماری سوسائٹی میں ہو تو زمانے بھر کی رحم و کرم پر ہوتا ہے، لیکن یہی دونوں آنکھوں سے نابینا ہے۔ نام اس کا قاری محمد حنیف ملتانی ہے، زمانہ اسے خطیب یورپ و ایشیا کہتا ہے۔ کبھی آپ کا چکر اگر لگ جائے تو کھاریاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پنجن کسانہ علاقہ ہے، گجرات والی سائڈ پر جاتے ہوئے، اور روڈ پر ہی مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں حماد بن صدیق اس معصوم کا بچہ پڑھتا ہے۔ یہ بچہ کون جس کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، ناک بھی کوئی نہیں، سانس بھی لیتا، منہ کیسے کی؟ اگر ایسا بچہ ہماری سوسائٹی میں ہو تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں، بڑا عجیب سا بچہ ہے، ڈر آتا ہے۔ یعنی ایسا بچہ ہماری سوسائٹی میں ہو تو زمانے بھر کی ٹھوکریں کھائے، لیکن یہی بچہ قرآن کے ساتھ جو جڑا تو اس نے صرف قرآن پاک کے 30 پارے حفظ نہیں کیے، گزشتہ رمضان میں بھی تراویح سنائی، اس رمضان میں بھی تراویح سنانے کو تیار ہے۔ یہ معاملہ ہے اگر بچہ معذور ہو تو کھوٹا سکہ ہے، آپ یہی کھوٹا سکہ مدرسے میں لے کر جائیں، انشاءاللہ نسبت قرآن کے صدقے کھوٹا سکہ ایسا ATM کارڈ بنے گا جو جہاں بھی چلے گا وہاں بھی چلے گا۔ تو پہلا وعدہ آج یہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں سے
اپنے خاندان میں سے، اپنی فیملی میں سے، اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ عالم قاری لازمی بنائیں گے انشاءاللہ۔ جن بچوں کو دنیا پڑھاتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کی دنیا بنا دیں، ورنہ ضمانت کوئی نہیں، لیکن جو بچہ قرآن کا حافظ عالم قاری بن جائے یہ آپ کی دنیا کو ببرکت بنا دے گا، آپ کی آخرت کو بعزت بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو کرنے والا بھائی، ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے بچے جوان ہو گئے، پوتے پوتیاں سارے اپنے اپنے اداروں میں ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو بھائی کسی بھی استاد سے، مدرس سے، محتمم سے مل کے آپ کسی ایسے بچے کا ایڈریس پوچھ لیجئے جس کے سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں، اور استاد مکرم کے ذریعے اس کے تعلیمی اخراجات اپنے ذمے لے لیجئے۔ بچہ یتیم پڑھائیں گے آپ، اعزاز اللہ قیامت دن آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ کی اولاد کے قرآن پاک کے حافظ بننے پہ اللہ کسی کو عطا فرمائے گا۔ اگر یہ بچے آج آپ کے ہاں راولپنڈی کے اس علاقے میں قرآن پاک حفظ کر لیں، قرآن پاک پڑھیں، اور جن بچوں نے بھی قرآن پاک پڑھا صحیح بتائے گا میں قرآن کی تلاوت سن کے مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ جی بھائی، ان معصوم بچوں کی زبانی آپ اور میں قرآن سنیں تو انسانی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، لیکن وہ کتنے مقدر والے ہیں کہ جنہوں نے قرآن سنا تو اس ذات کی زبان سے سنا جس ذات کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن کے 30 پارے اتارے۔ یہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، سننے والے کون؟ نبی کے صحابہ۔ انہی سننے والوں میں ایک نام ہے امیر معاویہ۔ کون بھائی؟ امیر معاویہ کون ہے؟ پیغمبر کا سالہ بھی ہے، نبی کا صحابی بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، مجتہد ذیشان بھی ہے، فاتح کبیر بھی ہے، علی کا وہ بھائی بھی ہے، امت کا وہ ماموں بھی ہے۔ کون سیدنا امیر معاویہ جو محبوب پیغمبر مدنی کریم سے 163 حدیثیں سن کے امت کے حوالے کرے، وہ سیدنا امیر معاویہ محبوب پیغمبر 12 حدیثوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے جسے دعائیں دیں، وہ سیدنا امیر معاویہ جو محبوب پیغمبر کے گھر میں بلا روک ٹوک آئے جائے، وہ سیدنا امیر معاویہ جو سن 7 ہجری میں رسول خدا کرے عمرہ اور نبی کے بال کاٹنے والے کون؟ جناب امیر معاویہ۔ پیغمبر کے ناخن تراشنے والے کون؟ سیدنا امیر معاویہ۔ جسے اللہ کے نبی اپنے بال بھی دے دے وہ امیر معاویہ، اپنے ناخن بھی دے دے وہ امیر معاویہ، اور رسول خدا جسے اپنا کرتا بھی عطا کرتے وہ امیر معاویہ۔ اور جو اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرا جنازہ اٹھانا تو یوں اٹھانا کہ جنازہ میرا ہو، چارپائی رسول خدا کی ہو، اور کفن میرا ہو، کرتا آمنہ کے لال کا ہو، ہونٹ میرے ہو، بال امام الانبیاء کے ہو، آنکھیں میری ہو، ناخن خدا کے رسول کے ہو، وہ امیر معاویہ۔ اس سچ دھج کے ساتھ کائنات سے کون گئے؟ جیسے امیر معاویہ گئے۔ آج اگر وہ بھنگی چرسی ملک مر جائے، اللہ کرے سارے مر جائیں، اللہ کرے جو پیغمبر کے یاروں کو بھونکے وہ اللہ کرے سارے، جو نبی کے صحابہ پر تان تورہ کرے خدا کرے وہ سارے مر جائیں۔ اگر آج یہ مر جائے تو ہوتا کیا ہے؟ یہ جو مرے تو بہت بڑا کو ذاکر وہاں پر آئے گا، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، شیشی نکالے گا، میت کے ورثاء کو دے گا۔ حضور میں زیارت کرنے گئے تھے کربلا معلیٰ میں، اور کربلا کی میدان کی خاک ڈال کے لایا تھا، یہ قبر کے اندر مٹی ڈال دیجئے، کربلا کی خاک آئے گی، خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ ان سے پوچھو 14 صدیوں کے بعد کربلا کی خاک کسی کی قبر میں آئے تو خیر ہی خیر ہے، اور جس امیر معاویہ کی قبر میں میرے بھائی وہاں پہ کربلا کی خاک نہیں، خود میرے محمد کی پوشاک آ گئی تو اس امیر معاویہ کی شان کیا ہے؟ وہ سیدنا امیر پاکستان کے صوبے کتنے بھائی؟ جی بھائی کون کون سا؟ میں بوری فریش ہو جائے گی، کون کون سا بھائی؟ بھائی پنجاب ہے، سرحد ہے، کے ہے، سندھ ہے، اس بلوچستان کا پرانا نام تھا مکران۔ کیا نام بھائی؟ اس مکران کو سن 19 ہجری میں، کتنا؟ 19 یعنی آج سے 1400 تقریباً 29 سال پہلے جس نے فتح کیا تھا وہ محبوب پیغمبر کے صحابی عمر فاروق اعظم۔ سن 19 ہجری میں حضرت
کا سالار کون ہے؟ سیدنا سہل بن عدی کون ہے جو آج بھی جامپور سے آگے داجن نوشہرہ حرم شریف سے آگے 7 گھنٹہ پیدل سفر پہاڑی کی چوٹی ڈیرہ بوٹی کے علاقے میں جس کی قبر موجود ہے، یہ یار نبی کا ہے، فاتح بلوچستان کا ہے، نام سہل بن عدی ہے، اور یہ سہل بن عدی وہ ہے جو جنگ بدر میں میرے پیغمبر کی فوج کا سپاہی بھی تھا۔ اسی بلوچستان کی دھرتی پر حکومت تھی راجہ ارمنی کی۔ راجہ ارمنی نبی پاک کے دور میں یہاں پہ 3 چیزیں اللہ کے نبی کو بطور تحفہ بھیجی: ساگوان کی لکڑی، زنجبیل یعنی ادرک اور خوشبو۔ نبی پاک نے ادرک کھا کے فرمایا اس میں کئی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ساگوان کی لکڑی جو تھی، جیسے ہمارے ہاں مری میں چیار بیار کشمیر میں علاقے میں لکڑی موجود ہے، خوشبو والی بھی نرم بھی، اللہ کے نبی نے اس کی چارپائی بنوائی۔ اللہ کے نبی نیند کرتے آرام کرتے اس چارپائی پہ جس کی لکڑی تیرے میرے ملک پاکستان میں صوبہ بلوچستان سے گئی۔ اسی چارپائی پر رسول خدا کا جنازہ اٹھا، اسی پر فاروق ابوبکر صدیق کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا 6000 درہم کی یہ چارپائی امیر معاویہ نے خریدی، ملک شام لے گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا جب میرا جنازہ اٹھانا تو جنازہ میرا ہو، چارپائی رسول خدا کی ہو۔ اور نبی نے قمیض جو دی، نہ قمیض مجھے پہنانا کفن سے بھی نیچے کہ میرے وجود کے ساتھ لگنے والا کپڑا اور جنازہ کو کپڑا عام نہ ہو، وہ کپڑا ہو تو رسول خدا کی قمیض مبارک ہو۔ اس سچ دھج کے ساتھ اس کائنات سے اگر کسی کا جنازہ اٹھا اسی کو نبی کا سالہ امیر معاویہ کہتے ہیں۔ وہ سید نبی نے جو محبوب پیغمبر مدنی کریم پر سب کچھ قربان کرے، اس امیر معاویہ کے بارے میں بات ہی چلے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس امیر معاویہ کے ایمان کو میں نہیں مانتا، اس امیر معاویہ نے 2 سال اپنا ایمان چھپایا تھا۔ اگر کوئی 2 سال اپنا ایمان چھپائے اس کا ایمان قابل قبول نہیں تو زمانے بھر کے ناقدین سے پوچھئے کہ نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، نام ان کا عباس ہے، جنگ بدر میں 17 میں بھائی سن کو ہجری 17 تاریخ کو یہ جناب عباس گرفتار ہوئے، قیدی بنے، ہاتھ پاؤں باندھے، مسجد نبوی میں ساری رات ان کو بٹھایا گیا، اگلے دن ایمان لائے، 6 سال ایمان چھپایا، سن 8 ہجری میں ایمان کا اعلان کیا۔ اگر 2 سال ایمان چھپانے والے کا ایمان قابل قبول نہیں تو 6 سال ایمان چھپانے والے کا ایمان کیسے قابل قبول ہے؟ نبی کا بھی چچا علی کا بھی اعتراض کرنے والا کہتا نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ عباس کا ایمان تو اللہ کے نبی نے قبول کیا، بھئی عباس کا ایمان اگر اللہ کے نبی نے قبول کیا تو امیر معاویہ کا ایمان بھی اللہ کے نبی ہی نے قبول کیا۔ اور کیسے قبول کیا کہ امیر معاویہ کے بابا ابو سفیان ایمان لائے، نبی نے کیا قبول، ان کے گھر کو دارالامان بنا دیا، اور امیر معاویہ کا ایمان کیا قبول تو امیر معاویہ کو کاتب قرآن بنا دیا۔ کاتب قرآن کتنا بڑا عہدہ منصب کہ نبی کے سامنے بیٹھ کے جبرائیل کو آتا بھی دیکھے، نبی کو پڑھتا بھی دیکھے، جو ایک ہی وقت میں احساس یہ ملے کہ قرآن کو سنتا ہے، سنتا اس کی زبان سے ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ آمنہ کا جنات جن اڑے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ایک جن نے کہا ٹھہرو ٹھہرو سارے ٹھہرو، تو ہوا کیا ہے کہ دیکھو کلام کتنا اچھا ہے، تو دوسرے جن نے کہا کلام بھی اچھا ہے، قاری بھی اچھا ہے، کلام بھی اعلیٰ، قاری بھی اعلیٰ۔ جس محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے کلام کو سن کے جنات اپنی پرواز بھول جائے، اسی محبوب کو تکتا بھی ہے، محبوب کو سنتا بھی ہے، اسی کو امیر معاویہ ہے۔ اور سنا کیسے، تکا کیسے؟ اللہ کے نبی اپنے گھر تشریف لائے اور نبی پاک کی بیوی ہے، نام ان کا ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ تیرے کان میں قلم کیسا ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ خدا اور خدا کے رسول کے لیے ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کان میں قلم رکھا اس لیے ہے کہ جبرائیل آئے گا، قرآن لائے گا، پڑھ کے سنائے گا، پیغمبر سنیں گے، پیغمبر پڑھیں گے، معاویہ سنے گا، سینے میں بسائے گا، ہاتھوں سے لکھے گا، امت تک پہنچائے گا۔ امت تک ہم جو کہیں گے امیر معاویہ کاتب قرآن تو بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی۔ نبی 3 سال تو رہا تھا نبی کے پاس، ان 3 سال میں اتنا مقام کیسے حاصل کر گیا؟ اور بھائی یہ امیر معاویہ جس کے در پہ آیا ہے، اس در پہ آ کے اعزاز پانے کے لیے 3 سال 3 مہینے 3 ہفتے 3 دن 3 گھنٹے 3 منٹ نہیں، وہ ایک لمحہ چاہے
صحابی کی ہو، چہرہ آمنہ کے لال کا ہو، جو رسول خدا کو ایک پل ایمان کی حالت میں دیکھ لے، زمانے بھر کے سارے ولیوں کی ساری نیکیاں ہار جاتی ہیں، صحابی رسول کو وہ ایک لمحہ جیت جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اللہ کی دھرتی پر 1 ارب 70 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ کتنے بھائی؟ 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کو رب تعالیٰ 1,000 سال کی زندگی میں 1,000 سال کی زندگی سارے مسلمان ساری کی ساری زندگی بیت اللہ میں گزارتے ہیں، جہاں پر ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ ملتا ہے۔ پھر یہ سارے مسلمان میرے جیسے نہ ہو، یہ سارے کے سارے خدا کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، باقیزید مستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، احمد بن حنبل بن جائیں، امام مالک بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، امام اعظم بن جائیں، ان سب کی 2.25 ارب مسلمانوں کی 1,000 لاکھ سال کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور نبی کے صحابی کا وہ ایک پل ایک طرف کہ آنکھ صحابی کی تھی، چہرہ آمنہ کے لال کا تھا۔ اسی کو کہا رسول خدا نے، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ کیا مقام ہے پیغمبر کے صحابی کا؟ اللہ کے نبی ارشاد یہ فرمائے کہ احد کا پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، جو اللہ نے دنیا میں مجھ محمد کو بطور تحفہ عطا کر دیا کہ یہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ احد کا پہاڑ 9 مربع میل پر پھیلا ہوا، خدا کے رسول فرمائے اگر یہ سارا پہاڑ سونے کا بن جائے اور کوئی ایک امتی، کوئی ایک بندہ یہ سارا پہاڑ اٹھائے راہ خدا میں لٹا دے، اللہ قبول کر لے، 9 میل سونے کا پہاڑ کا وہ اجر خدا کی بارگاہ میں کوئی نہیں جو میرے یار کی 8 کلو گندم کا مقابلہ یہ سونے کا پہاڑ میں نہیں کر سکتا۔ جب 8 کلو گندم کا مقابلہ 9 میل سونے کا پہاڑ نہیں کر سکتا، تو زمانے بھر کے سارے چلسی بھگی ملنگ سارے مل بھی جائیں تو پیغمبر کے یار کی سواری کی لیڈ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ ایسے تو نہیں، امداد الفتاوی کتاب میں جلد نمبر 11 میں 11ویں والے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا حضور ایک بات بتائیے امیر معاویہ کے بارے کیا کہتے ہو، اور میں واللہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ اسی رستے سے امیر معاویہ کی سواری گزرے گی میں اسی رستے پر بیٹھوں گا کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی مٹی میرے جسم پر پڑے تو میں بخشوں سمجھوں گا کہ عبد القادر کی بخشش کا سامان ہو چکا ہے۔ وہ سیدنا امیر جب ان کی بات کی جائے تو کہنے والے کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ کا خاندان اچھا نہیں تھا۔ خاندان تھا کون سا؟ بنو امیہ کا خاندان۔ کون سا بھائی؟ بنو۔ اچھا یہاں اس محفل میں تو گجر بھائی کیا ہوتا؟ گجر قوم سے تعلق رکھنے والا کو بھائی سمجھتا جی؟ اچھا اگر کوئی بھائی ہو تو ایمانداری سے بتا دے چلتا بالکل نہ ہو سکتا۔ گجر خاندان جانتے ہو؟ رانا راجپوت جانتے ہو؟ میواتی تبلیغی جماعت کا ہے جانتے ہو؟ یہ 3 قومیں 3 خاندان وہ ہیں جو ہندوستان کی بنیادی قومیں ہیں۔ ان تینوں قوموں کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں، اور تینوں کی تینوں قومیں وہ ہیں کہ جو اولاد ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے حام بن نوح کی، حام بن بنیادی کی بول۔ لیکن تینوں قوموں میں یعنی حام بن نوح سے آگے چلے تو 3 بن گئے، آگے 3 کی تقسیم دیکھیے کہ تبلیغی جماعت کا کام چلانے والے میواتی خاندان قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 52 ہے، راجپوت خاندان والے قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 36 ہے، گجر قوم ایک ہے، شاخیں ان کی 106 ہے، یعنی پھیلاؤ تو 106 سمیٹو تو ایک گجر بنتا ہے، پھیلاؤ تو 52 سمیٹو ایک میواتی بنتا ہے، پھیلاؤ تو 36 سمیٹو تو ایک راجپوت بنتا ہے۔ ایسے عرب کی دھرتی پر ایک قبیلہ ہے جسے بنو قریش کہتے ہیں۔ بنو قریش کی 11 شاخیں ہیں، اور وہ 11 شاخیں کون سی ہیں کہ اللہ کے نبی قبیلہ بنو ہاشم یہ بھی اسی کی شاخ ہے، ابو بکر صدیق قبیلہ بنو تیم یہ بھی اسی کی شاخ ہے، عمر فاروق اعظم قبیلہ بنو عدی یہ بھی اسی کی شاخ ہے، عثمان غنی قبیلہ بنو امیہ یہ بھی اسی کی شاخ ہے، قبیلہ بنو مخزوم خالد بن ولید یہ بھی اسی کی شاخ ہے، قبیلہ بنی عبد الشمس پیغمبر کے بڑے داماد یہ بھی اسی کی شاخ ہے، اور قبیلہ بنی دار اما خدیجہ الکبریٰ یہ بھی اسی کی شاخ ہے۔ یعنی خاندان ایک ہے، شاخیں اس کی 11 ہے، ورنہ نبی بھی قریشی، علی بھی قریشی، عثمان بھی قریشی، عمر بھی قریشی، ابو بکر بھی قریشی، خالد بن ولید بھی قریشی، اور امیر معاویہ بھی قریشی۔ امیر معاویہ
لیکن بعد میں لڑائیاں ہو گئی تھی، بعد میں لڑائیاں ہو گئی تھی. تو کوئی دوست بتائے گا نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ ہو، نبی پاک کے ابو کا نام کیا ہے؟ نبی کے والد گرامی تو نام ان کا عبداللہ، عبداللہ کے بابا تو نام ان کا عبد المطلب تو نبی پاک کے دادا، نبی پاک کے دادا کے ابا نبی کے پردادا تو نام ان کا ہاشم، ہاشم کے ابا نبی کے دادا تو نام ہے ان کا عبد مناف. سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی کے والد گرامی تو نام ہے ان کا ابو طالب، ابو طالب کے ابا علی کے دادا تو نام ان کا عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے ابا علی کے پردادا تو نام ان کا ہاشم ہے، ہاشم کے ابا علی کے دادا تو نام ان کا عبد مناف ہے. حضرت عثمان غنی ان کے ابا کا نام عفان ہے، عفان کے والد تو نام ان کا آس ہے، آس کے والد تو نام ان کا امیہ، امیہ کے والد تو نام ان کا عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کون؟ وہی عبد مناف ہے. حضرت امیر معاویہ ان کے والد گرامی تو نام ان کا جناب سیدنا ابو سفیان، ابو سفیان کے والد تو نام ان کا حرب، حرب کے والد تو نام ان کا امیہ، امیہ کے والد تو نام ان کا عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کون؟ وہی عبد مناف ہے. رشتہ کیا بنتا ہے کہ دادا ایک ہے، پوتے چار ہیں، ٹہنی ایک ہے، پھول چار ہے، ہاتھ ایک ہے، انگلیاں چار ہے. ٹہنی کون سی؟ اسے عبد مناف کہتے ہیں. دادا کون تھا؟ اسے عبد مناف کہتے ہیں. اور اس دادا کے پوتے کون؟ نبی بھی اسی کا پوتا، علی بھی اسی کا پوتا، عثمان بھی اس کا پوتا، اور امیر معاویہ خاتم قرآن بھی اسی کا پوتا. ایک دادا کی اولاد دشمن ہوگی یا خاندان ہوگا؟ جی بھائی، جی بھائی. تو میں نے پہلے کہ قبیلہ ایک ہے، آگے اس کی شاخیں ہیں. اگر یہ خاندان برا ہوتا، خاندان بنو امیہ، تو اللہ کے نبی کبھی اس خاندان میں رشتہ کرتے نہیں، اس خاندان کو رشتہ دیتے نہیں، اس خاندان سے رشتہ لیتے نہیں، اس خاندان تعلق ہوتا نہیں، اس خاندان کو پاس بلاتے نہیں. خاندان اچھا تھا تو نبی نے رشتے جو کیے کہ نبی کے پاک کے 11 چچا، علی کے بھی 11 چچا، ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا وہ امیر معاویہ ہی کا خاندان ہے. پیغمبر کی 6 پھوپھیاں، علی کی 6 پھوپھیاں، ان میں صفیہ، فیصہ، امیمہ، تینوں کا نکاح جس خاندان میں ہوا وہ امیر معاویہ ہی کا خاندان ہے. محبوب پیغمبر کی 11 بیویاں، 4 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے وہ خاندان امیر معاویہ ہی کا ہے. میرے محبوب پیغمبر کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح جس خاندان میں ہوا وہ خاندان یہی تو ہے. محبوب پیغمبر کے 3 داماد ہیں، لقیط بن ربیع، عثمان غنی، دونوں کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے وہ خاندان یہی تو ہے. محبوب پیغمبر کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانے، 7 کا تعلق جس خاندان سے ہے وہ خاندان یہی تو ہے. محبوب پیغمبر کے دور میں 42 افراد ہوئے ہیں جو قرآن لکھا کرتے تھے. ان 42 میں سے سب سے زیادہ قرآن لکھنے والے 13 افراد ہیں. ان 13 میں سے 7 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اس کا تعلق خاندان یہی تو ہے. محبوب پیغمبر کے دور میں احد کے میدان میں 70 شہید، 14 کا تعلق اسی خاندان سے ہے. محبوب کے دور میں ہجرت حبشہ کرنے والے 114، 17 کا تعلق اسی خاندان سے ہے. محبوب پیغمبر کے دور میں 36 گورنر تھے، 9 لاکھ مربع میل کی پیغمبر کی حکومت میں 26 قبیلوں سے 27 افراد کو اللہ کے نبی نے گورنر بنایا. ایک ہی قبیلے سے 9 افراد کو محمدی گورنمنٹ کا گورنر بنایا اور 9 کے 9 کا تعلق کسی خاندان سے. کسے؟ امیر معاویہ کے خاندان سے. کسے؟ امیر معاویہ کے خاندان سے. ملن کہتا نہیں، مقصود کائنات بیدم یہی تو ہے کہ پوری کائنات کا مقصود یہی پنجتن بات تو ہے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے پنجتن محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن. آج جو کہنے والا یہ کہے کہ میں تو پنجتن بات کو مانتا ہوں، اور ہمت کر کے بتا کہ پنجتن بات کا تو نام لینے والا جو اپنے آپ کو پنجتنی کہتا ہے تو ان 5 کے بارے پوچھے میں تب بھی حاضر ہوں، 4 کے بارے پوچھے تب بھی حاضر ہوں، 3 کے بارے پوچھے تب بھی حاضر ہوں، 2 کے بارے پوچھے تب بھی حاضر ہوں، 1 کے بارے پوچھے تب بھی حاضر ہوں. مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر ہوں، اپنے امام باڑے نے بلائے تب بھی حاضر ہوں، میرے گھر میں پوچھے میں تب بھی حاضر ہوں، اپنے گھر میں بلائے میں تب بھی حاضر ہوں. پنجتن پاک میں اور ایک ایسی ذات دکھا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ تو کیا ہو لیکن امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا ہو. امیر معاویہ خاندان میں پھر سیدنا علی المرتضیٰ، جناب علی کے بابا کون؟ جناب ابو طالب ہیں. ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور 4 بیٹوں کا نام کیا ہے کہ بھائی طالب بھی بیٹا، عقیل بھی بیٹا، جعفر بیٹا، علی بھی بیٹا. جہاں پہ بھائی طالب کی شادی ہوئی نہیں، باقی 3 بیٹے ہیں ابو طالب کے جن کی شادی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، رشتے ہوئے، وہ عقیل، جعفر، علی بن ابی طالب. ابو طالب کے 3 بیٹوں میں وہ ایک بیٹا ایسا بتا
بتاؤ جس نے اپنے بچوں کا رشتہ اس خاندان میں نہ کیا ہو؟ سیدنا علی شل مرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں، اور جناب علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، سیدنا حسین بن علی. اور جناب علی کے 5 بیٹے وہ ہیں جن سے علی کا خاندان آگے بڑھا، اولاد آگے بڑھی، نسل آگے بڑھی. وہ 5 بیٹے کون ہیں؟ حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی. اور جناب علی کے 5 بیٹوں میں وہ ایک بیٹا ایسا بتاؤ جس نے اپنے بچوں کا رشتہ اس خاندان میں نہ کیا. کیا بات ہے. جب وہ سارے کے سارے رشتہ کرے اسی خاندان میں. اور آج زمانے کا چھانٹا وہ یہ کہہ نہیں کہ خاندان اچھا نہیں تھا، خاندان اچھا نہیں. تو اس سے پوچھو بھائی یہ تو معاملہ ایسے ہی بنے گا کہ امام کرے رشتہ امامی کرے انکار، معصوم کرے رشتہ معصومی کرے انکار، مولا کرے رشتہ موالی کرے انکار، قالی کملی والا کرے رشتہ قالی بوٹی والا کرے انکار. یہ تو معاملہ پھر ایسا بنے گا رشتہ کرے قریشی اعتراض کرے میراثی، رشتہ کرے نبی اعتراض کرے یہ جس کا 2 جہاں میں عطا پتہ ہی کوئی نہیں. اگر نعوذ باللہ یہ خاندان برا ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی رشتہ. اب یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہاں پر کوئی چودھری کو سردار کو سید کو قریشی اپنے بچوں کا کرے رشتہ، اور شادی پر اگر جھاڑو دینے والا، بیل لوٹنے والا، پیسے کمانے والا، ٹھمکے لگانے والا میراثی. یہ اعتراض کرنے نہیں شاہ صاحب آپ نے جہاں پر رشتہ کیا نہیں، رشتہ کرنا نہیں چاہیے تھا. سردار جی رشتہ یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سردار جی کیا کریں گے؟ اسے اٹھائیں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، اچھے سے ہوٹل پر لے کر جائیں، وہ بھی نالا نئی کے کنارے، تاکہ صاحب کو خودکشی میں آسانی رہے. اور اسے دوپہر کا کھانا کھلائیں گے، ڈشیں بڑی VIP قسم کی ہوگی. ڈشیں کون سی؟ چپل کباب، بھون پلاؤ، لہسن پیڑے، تھکم پیل، مال کٹائی، سوارش پاپڑ، چاٹوں کی چٹنی، تھکوں کا سلاد. اگر یہ کہے میرا قصور کیا ہے تو سارے کہے گا عقل کے اندر تیرا قصور یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرمائے میں نے اس وقت تک کبھی کہیں کسی خاندان میں کسی عورت سے شادی نہیں کی جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی، اور اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں. رشتہ کیا کیسا؟ میں نے پہلے بتایا رشتے اللہ کے نبی کے. کس کے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان باتوں کو بیان کیا جائے نہیں مولوی صاحب جب بندے کو گھاٹا پڑے گا بندہ پرانے کھاتے کھولے. بھائی جس غلام بھی کو اس کو گھاٹا پڑتا ہوگا جس کی پرچون کی دکان محلے کے نکڑ پر ہوگا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارے پاس دلائل کے لحاظ سے کوئی چھوٹا موٹا کھوکھا نہیں ہے بلکہ راجہ بازار کے وسط میں ڈپارٹمنٹل اسٹور کے مالک ہیں. حوالے تو مانگتا جا، کتاب بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا، بات میری ثابت ہوگی انشاءاللہ. نبی کے بعد پیدا میں دوسرے کون؟ سیدنا علی. کون بھائی؟ سیدنا حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 سب کے داماد. جناب علی نے ٹوٹل زندگی میں 9 شادیاں کی، ایک ہی وقت میں 4 کی. لیکن سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی ایک ہی وقت میں کتنی بھائی؟ علی بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. میں حلف لگا کچھ پتہ نہیں انشاءاللہ کہا اس کی پہلی بھی نہیں ہوئی ہوتی تو بچہ ایسے نہ کہتا. جن کی ہوئی ہے ان سے کوئی بھی نہیں بولا. ممکن ہے کہ بھگتا پوری طریقے سے رہے ہو اور یہ بھی ممکن ڈر خوف ہو کہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، ابھی گھر بھی جانا. ایک ہی وقت میں 4 شادیاں کوئی نہیں کر سکتا. سیدنا علی نے اما فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی. مرتے دم سیدہ فاطمہ نے خود کہا علی میرے جانے کے بعد شادی کرنا ایسی جگہ پہ جو تیرا مقام بھی پہچانتی ہو، میرے بچوں کا مقام بھی پہچانتی ہو. وہ جگہ کون ہے؟ کا نام اس کا امامہ ہے، اس کی ماں کا نام زینب ہے، اس کے ابا کا نام رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ کا. وہ امامہ کون ہے؟ کہ جو زینب کی بیٹی نبی کی نواسی میری وہ بھانجی ہے. سیدنا علی نے حضرت فاطمہ کے بعد دوسری شادی کی، نبی کی نواسی حضرت فاطمہ کی بھانجی کے ساتھ، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے رشتہ ایسا ہے کہ علی ہاشمی ہے، بی بی خاندان
کیا بات. سیدنا علی کی بیٹی ہے، نام اس کا رملہ. رملہ کا جس سے ہوا نکاح وہ مروان کا بیٹا ہے، خاندان بنو امیہ ہے. پنجتن بعد میں تیسرا کون؟ سیدہ اما فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ کی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی. نام ان کا زینب، جسے مسافرہ شام بھی کہتے ہیں، شریفۃ الحسین بھی کہتے ہیں، ثانیہ زہرا بھی کہتے ہیں. تو بھائی شکل میں بھی فاطمہ، صورت میں بھی فاطمہ، سیرت میں بھی فاطمہ، کردار میں بھی فاطمہ، گفتار میں بھی فاطمہ، ادا میں بھی فاطمہ، حیا میں بھی فاطمہ. اسی لیے کہتے ہیں فاطمہ کی کاپی ہے زینب بنت علی. ثانیہ زہرا، حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دیا. اسی عبداللہ کو اللہ نے کی بیٹی سیدہ زینب کے بطن سے، جو زینب کے بطن سے پیدا ہونے والی بچی ام کلثوم کون ہے؟ یہ جناب عبداللہ کی بیٹی ہے، جعفر کی پوتی ہے، ابو طالب کی پڑپوتی ہے، حسن حسین کی بھانجی، علی کی نواسی، نبی کی پڑ نواسی. اور اس کا نکاح ہوا کس سے؟ امیر معاویہ کے بھانجے کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ. کس کا تعلق؟ امیر معاویہ کے. پنجتن باغ میں چوتھے کون ہیں؟ حضرت حسن مجتبی. حسن مجتبی کی کتنی شادی ہو؟ ملم کہتے ہیں، جانتے ہیں ملم کو؟ 11ویں سیارے کی وہ خلائی مخلوق جو اللہ نے 2022 میں زمین پر بھیجی. وہ کہتے ہیں حضرت حسن کی 250 شادیاں ہوئی. ہم کہتے ہیں مولا کچھ کم کرو گے، 250 100 سے کم تو تھی نہیں. چلو 250 میں تم 350 کرنا. ہم احترام اتنی بات بتاؤ کہ تمہارے سارے وڈیروں نے تمہاری کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ، صرف 3 مسلمان تھے، باقی سارے ایمان سے فارغ ہو گئے. اگر باقی بچے 3 مسلمان تھے تو علی کے بیٹے حسن مجتبی نے جن گھرانے میں شادیاں کی وہ مسلمان تھے کافر تھے؟ اگر وہ مسلمان تھے اور علی کا بیٹا شادی کرے گا بھی مسلمانوں ہی میں، تو جو ان کو کافر کہے اس کا اپنا ایمان کیا بچے گا؟ اور اگر نعوذ باللہ وہ کافر تھے تو قرآن کہتا ہے کہ مومن کی شادی ایمان والوں میں ہوگی. تو امام معصوم اگر قرآن کے حکم کے بعد کافروں کے ساتھ رشتہ کرے تو امام کی امامت کا کیا بنے گا؟ ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے کہ علی جس گھر میں رشتہ دے، جس گھر سے رشتہ دے، دینے والا وہ بھی ایمان والا، لینے والا تو وہ بھی ایمان والا. حسن مجتبی کی کہتا 100 بیویاں کا مطلب تو نام بتا دیجیے. حسن مجتبی کی بیویوں میں ایک نام ہے ہند، ایک نام ہے حفصہ. دونوں کے بہنیں جگہ بات دیگری حسن مجتبی کے نکاح میں آئی. یہ بیوی حسن کی، بھابھی حسین کی، بہرانی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی. ان دونوں بچیوں کا جو ابا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن کے ابا، ان دونوں کے دادا، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق. پوتیاں ابو بکر کی، بیویاں حسن مجتبی کی. اسے دشمنی کہتے ہیں نا بچے، نہیں بندہ رشتہ دے، بندہ رشتہ لے سے بڑی کوئی دشمنی ہوگی؟ ملن وہ کہیں سے بڑی دشمنی کائنات ہے. سیدنا حسن مجتبی کی بیوی نام ہے ان کا ام اسحاق. حضرت حسن مجتبی نے اپنے بھائی مولا حسین سے کہا میرے بعد اس سے نکاح کر لیں. ایک ہی خاتون علی کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں آئی. یہ ام اسحاق ہے، اس کے ابا کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ کی گھر والی اس کا نام ام کلثوم ہے، اور ام کلثوم کا جو ابا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور رشتہ کیا بنتا ہے؟ نواسی ابو بکر کی ہے، بیوی حسن مجتبی. بیوی حسن مجتبی، حسن مجتبی کی بیوی نام کو جادہ بنت اشعث بن قیس. کیا نام ہے؟ جادہ بنت اشعث بن قیس. اس کے بارے میں کہتے ہیں بیوی حسن کس کی تھی؟ حسن مجتبی کی تھی. لیکن اس کا رابطہ انڈر گراؤنڈ حسن مجتبی کے دشمن نعوذ باللہ امیر معاویہ کے ساتھ تھا. اگر آج یہ بات کسی ملنگ سے کہی جائے کہ مولوی صاحب، ملنگ صاحب تیری گھر والی کا تعلق تو فلاں مولوی کے ساتھ ہے، مفتی عمیر کے ساتھ ہے، لیکن سارے ہنسے، مفتی صاحب نہیں ہنسے. کیوں بھائی؟ جب من میں لڈو پھوٹ رہے ہو تو پھر بندہ ہونٹوں سے مسکراتا ہے. بندہ اس سے پوچھے بھائی ہوا کیا؟ یہ اینٹ اٹھا کے مارے گا، سر کو پھاڑ دے گا. کیوں؟ تو نے میری گھر والی کا تعلق دشمن کے ساتھ کیوں جوڑا؟ 14 صدیوں کے بعد تیری گھر والی کے بارے جو جملہ میں کہوں تجھے اچھا نہیں لگتا، 1400 سال سے تو جو بھونکتا ہے علی کے بیٹے حسن مجتبی کی گھر والی کے بارے میں شرم نہیں آتی؟ تیرے دشمن سے تیری بیوی کا رشتہ کو جوڑے. تجھے
نہیں، علی کے بیٹے کی بیوی کا رشتہ تو علی کے بیٹے کے دشمن کے ساتھ جوڑے، دور کے کیوں نہیں بچا؟ سیدنا حسن مجتبی بیوی کا نام ہے جادہ بنت اشسوی. اسی خاتون کے بارے یار لوگ کہتے کہ اس نے نعوذ باللہ امیر معاویہ کے کہنے پر حسن مجتبی کو زہر دے دیا تھا. اس کا قصور کیا ہے؟ اتنا سا قصور ہے کہ یہ بیچاری بھانجی ہے ابو بکر صدیق. کس کی بیٹی؟ ابھی کو بندہ آئے اور گلاس مجھے پکڑا اور کہ مولوی صاحب آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے. یہ میں راجہ بازار گیا اور وہاں سے زہر کا قطرہ لے کر آیا کسی بڈھے پنساری سے. زہر بھی خالص ہے، آپ بس اللہ کی رضا کے لیے یہ پی لیجیے، لایا بس آپ کے لیے ہو، انکار نہیں کرنا. اللہ کا گلاس کیا ہے. اب تو مجھے کہ زہر ہے اور مجھے پتا زہر ہے، میں زہر کو زہر سمجھ کے پی جاؤں تو موت میری شہادت کی ہوگی. این شک کی حالت میں. اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ مفتی عمیر صاحب وہاں سے اٹھ کر آئے، انہوں نے بچے سے کہا، بچہ اندر گیا، پھر مولوی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کوئی چیز دی تو میرا دماغ خراب ہے، پانی پیوں گا ایسا نہیں. اور مفتی عمیر صاحب سے کہوں گا کہ ایسا انتقام پورا نہیں ہوتا. اب یہاں پر اگر کوئی مجھے زہر دے اور میں پی لوں تو میں مر جاؤں، میری موت شہادت ہوگی یا خودکشی؟ جی بھائی. لیکن اگر کوئی بندہ مجھے دے میرے بھائی زہر، لیکن یہ کہ اس میں خالص میں آپ کے لیے ادرک کا ارک نکال کر شربت بنا کر لایا، پی لیجیے، میں اسے پیوں اور میں خلاص معاملہ. اب میری موت شہادت ہوگی یا ہلاکت ہوگی؟ وجہ چونکہ مجھے پتا نہیں تھا کس میں سے. آج جو کہنے والا یہ کہے کہ امیر معاویہ نے زہر دلوایا حسن مجتبی، اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی ہو، حسین بن علی ہو، جناب علی امام جو بھی ہو اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے. اگر علم غیب نہ ہو تو امام حیات القلوب باب نمبر 1 میں ساری باتیں ہیں. تو ملنگوں سے پوچھئے کہ آپ اتنی بات بتائیے، جب حسن مجتبی کو پانی پلایا گیا تو کیا مولا حسن مجتبی کو پتا تھا اس گلاس میں زہر ہے؟ اگر پتا تھا پھر امام نے پیا تو شہادت نہیں. اگر امام کو پتا نہیں تھا، امام نے تب پیا تو امام کی امامت نہیں. اب یہ چوڑ خانے کا ملنگ فیصلہ کر لے کہ امام کی شہادت کو چھوڑنا چاہتا ہے یا امام کی امامت کو چھوڑنا چاہتا ہے. اگر دونوں چیزوں کو بچانا ہے تو اہل السنت و جماعت کے در پہ آئیے، نعرہ لگائیے، واہ معاویہ واہ، امامت بھی بچ جائے گی، شہادت بھی بچ جائے گی. اسی حسن مجتبی کی بیوی کا نام ہے عائشہ بنت خلیفہ. کیا نام ہے؟ عائشہ بنت. اس عائشہ بنت خلیفہ کا نکاح حسن مجتبی کے ساتھ. تو وہ خاندان کون سا بنو؟ پنجتن باغ میں 5 کے کون ہے بھائی؟ جی بھائی سیدنا حسین. انشاءاللہ اگلے 10 منٹ بعد ختم ہو جائے گی. سیدنا حسین بن حضرت حسین بن علی ہے. آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام فاطمہ. اور اصل میں یہ نام سکینہ نام ہے سکینہ، SUKAINA. یہ کہتا سکینہ ہے. اصل نام کا پتہ یا گھر والوں کو ہوتا ہے یا گھر والوں کو ہوتا ہے، لیکن ملک ایسی مخلوق ہے، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے. اسے کیا پتہ ہوتا؟ حضرت حسین کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ تو یاد رکھے گا بھائی، حضرت علی کے 9 بیٹے، حضرت حسن کے 5 بیٹے، حضرت حسین کے 3 بیٹے، حضرت حسن کے 9، حضرت حسن کے، حضرت علی کے 9، حضرت حسن کے 5، حضرت حسین کے 3 بیٹے. کربلا کے 72 شہیدوں میں 5 کا نام عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر ہے، 1 کا نام عثمان. آپ نے کبھی ان ناموں والے بچے یاروں کے محلے میں دیکھے؟ نہیں. ان سے پوچھو جس گھر میں ابو بکر بھی ہو، عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، وہ گھر تیرا ہوگا یا میرا ہوگا؟ علی کے گھر میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے. اور مولا حسین کے روزے میں کمال یہ ہے کہ مولا حسین نبی کے روزے پر جاؤ تو قبریں وہاں پر تھی.
اللہ کے نبی ہیں، جناب ابو بکر ہیں، جناب عمر ہیں، کربلا کے پٹواریوں سے پوچھو کہ مولا حسین کے روزے میں قبریں کتنی، جواب ملے گا 3. پوچھو قوم کا درمیان میں علی کا لال حسین ابن علی، دائیں والا ابو بکر بن علی تو بائیں والا عمر ابن علی. یعنی مدینہ جاؤ تو نانا ملے گا ابو بکر عمر کے ساتھ، کربلا میں آؤ تو نواسا ملے گا ابو بکر عمر کے ساتھ. اللہ نے دائیں بائیں سلا کے زمانے کو بتا دیا، نبی بھی ان کا، ابو بکر عمر جن کے، حسین بھی ان کا، ابو بکر عمر جن کے. وہ سیدنا حسین نے بیٹے کا شہید ہوا، نام تھا اس کا علی اکبر. کیا نام بھائی؟ علی اکبر کے بارے میں خواجہ قمرالدین سیالوی سیال شریف سرگودا والے مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین گزرے پیر سیال لجپال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اور پیر محمد علی نقشبندی جامع رسول شرازیہ سردار چپچوک داتا دربار لاہور والے جو خلیفہ مرید ہیں پیر باقر علی شاہ کیلے والے سرکار گجرانوالہ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. اور یار لوگوں نے اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا کہ حضرت حسین ابن علی کا بیٹا، اس کا نام علی اکبر نہیں، اس کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب تھا. نام علی اکبر ہو تب بھی سلام ہے، اور نام اس کا عمر ہو تب بھی. ہمارا تو مختصر سا سوال یہ ہے کہ مولا حسین کے گھر کی نوکرانی فضہ کا نام تو لیتے ہو، لیکن مولا حسین کے گھر کی ملکہ علی اکبر کی اماں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ زمانے بھر کو کیوں نہیں بتاتے کہ علی اکبر کی اماں کون ہے، حسین کی گھر والی کون ہے، حسن کی بھابھی کون ہے، جناب علی کے گھر کی بہو رانی کون ہے؟ اب یہ بیچارہ یقین مانے، مجھے بڑی پریشانی ہوئی جب شیخ رشید صاحب نے کہا نا ہم عنقریب نالا نہیں پہ چھت ڈال رہے ہیں، تو میں نے کہا شیخ صاحب مہربانی کیجیے کوئی 2-4 فٹ کا کوئی روشن دان وقفے وقفے رکھیے گا، اگر کسی ملک کو خودکشی کرنی بھی پڑ جائے آسانی تو رہے گا. بھائی سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کی گھر والی کون ہے، حسن مرتبہ کی بھابھی کون ہے، جناب علی کی بہو رانی کون ہے، علی اکبر کی اماں کون ہے. ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علی اکبر کی اماں مولا حسین کی گھر والی، حسن مرتبہ کی بھابھی جناب علی کی بہو رانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا، لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، اور بھائی کا نام ہے امیر معاویہ. اسے دشمنی کہیں گے دوستی کہیں گے؟ دوستی. جی بھائی سیدنا حسین ابن علی کی 2 بیٹی ہیں، سیدہ سکینہ، سیدہ فاطمہ. ان دونوں کی ہوئی شادی، یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی. بھائی کون ہے کہ سکینہ کی شادی ہوئی جناب زید بن عمر بن عثمان سے، فاطمہ کی شادی عبداللہ بن عمر بن عثمان سے. یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی، ان دونوں بھائیوں کے جو ابا ہے ان کا نام عمر ہے، عمر کے جو ابا اس کا نام عثمان ہے، یعنی پوتے ہیں عثمان غنی کے. خاندان کون سا؟ یہی بنو امیہ. اور ان دونوں بھائیوں کی جو اماں ہے اس کا نام رملہ ہے، رملہ کی جو اماں، ان دونوں کی نانی اس کا نام قریبۃ الصغریٰ ہے. اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا کون ہے؟ ان دونوں کا نانا کون ہے؟ نام اس کا امیر معاویہ، خاندان بنو امیہ. تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی، بھتیجیاں حسن کی، پوتیاں علی کی، پڑپوتی ابو طالب کی، اور آگے دلہا جو ہے وہ کون ہے؟ نواز امیر معاویہ کے پوتے عثمان غنی کے. پوتے عثمان. جب یہ ساری باتیں ہو جائیں اگلا معاملہ ہوتا ہے کہ نام بھی اچھا نہیں تھا. جب نام کے معنی کیا ہے؟ جی پہلی بات یہ کہ معاویہ نام بھاری بہت ہے، بھاری ہے نا بھائی جی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر بھاری ہے، منافقوں پر بھاری ہے، فاسقوں پر بھاری ہے، لعنتیوں پر بھاری ہے، خارجیوں پر بھاری ہے، رافضیوں پر بھاری ہے. اور معاویہ نام سن کے جس کا رنگ تبدیل ہو جائے کانڈ کھل کے سمجھو ایسے خارجیوں پر بھی بھاری. ورنہ معاویہ نام تو اتنا پیارا کہ نبی کے صحابہ تو میرے بھائی 17 کا نام معاویہ، تابعین میں 22 کا نام معاویہ، محدثین راویوں میں 41 کا نام معاویہ، پیغمبر کا سالہ تو نام اس کا معاویہ، کاتب وحی تو نام اس کا معاویہ، نبی کا پرسنل سیکرٹری تو نام اس کا معاویہ، 163 حدیثوں کا راوی تو نام اس کا معاویہ، نام اس کا معاویہ. یعنی معاویہ کا معنی اچھا نہیں ہے. اچھا بھائی کیا معنی ہے؟ جی فلاں جانور کو معاویہ ہے. عربی لغت کی کسی کتاب میں کسی جانور کا نام معاویہ نہیں، بلکہ جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بھونکنا شروع کر دے اس ذات کو معاویہ کہتے ہیں. بھونکنے والا نہیں، بھونکانے. اب وہ امیر معاویہ نام کے معنی کیا ہے؟ ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہے واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں. تو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے تو اسے معاویہ کہتے ہیں. جس کی ایک آواز سے پورا قبیلہ جمع ہو جائے تو اسے
معاویہ کہتے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھرپور دفاع کرے تو اسے معاویہ کہتے ہیں، اور آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں، جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں، اور آسمان پہ پچھلے پہر وہ ستارہ چمکے، پچھلے پہر وہ ستارہ چمکے جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کر چار ٹانگوں والے کی آنکھوں میں چمن ہوتی ہو، وہ ستاروں میں ستارہ ہو تو تب معاویہ ہے، محمد کے یاروں میں ہو تو تب معاویہ ہے۔ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہو نہیں، نام کے معنی اچھے، اچھا اگر ہمارے گھر میں ہے تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن جناب مسلم بن عقیل مولا حسین کے سفیر کربلا، مسلم کے بھائی ہیں، عقیل کا بیٹا ہے، علی کا بھتیجا ہے، حسن حسین کا کزن ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، اور نام اس کا معاویہ ہے۔ حضرت علی جن مرتضیٰ جناب علی کی سب سے بڑی بیٹی ناموں کا زینب، زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار سے، اللہ نے عبداللہ کو دوسری بیوی سے دیا بیٹا کہ عبداللہ کا بیٹا جعفر کا پوتا، علی کا نواسا، حسن حسین کا بھانجا تو نام اس کا بھی معاویہ۔ حضرت علی شن مرتضیٰ کا بیٹا نام ان کا سیدنا حسین ابن علی، حسین ابن علی کا بیٹا تو میرا بھائی عابد بیمار امام سجاد زین العابدین، چوتھا امام علی بن حسین، اور علی بن حسین کا بیٹا پانچواں امام امام باقر، امام باقر کا بیٹا تو امام جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ افدہ، کہ عبداللہ افدہ کا بیٹا جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، نام اس کا بھی معاویہ۔ ساتواں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، جس سے بلائیں وصیت لکھوائیں میرے بعد امام بنے گا کون، اس ساتویں امام کا میر منشی کاتب کون تو نام اس کا بھی معاویہ۔ آٹھویں امام کی امامت کا عینی گواہ تو نام اس کا بھی معاویہ۔ یار لوگوں کی حدیث کی کتابوں میں راوی اور محدثین میں ایک دو نہیں 170 کا نام معاویہ۔ جنگ صفین میں مولا علی کی فوج کا کمانڈر اور میرے بھائی علمدار تو نام اس کا بھی معاویہ۔ اور یار لوگوں کے مکانوں کی چھتوں پر جو کالا کالا علم رہتا ہے، پوچھو کیا ہے، کہتے غازی کا عباس کا علم ہے، تو غازی کون ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کون ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، تو ہمت کر کے بتانا اسٹیل کی نال کو چون کے جون جولائی کے مہینے میں وہ بھی دن میں 2:33 تاکہ اگلے 6 مہینے تک تجھے احساس رہے تو نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی۔ اس غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے تو تاریخ الائمہ میں لکھا ہے، جو کتاب ان کی اپنی ہے، کہ مولا حسین کا بھتیجا ہے، غازی کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا، نام اس کا معاویہ، نام اس کا معاویہ، نام اس کا معاویہ، نام اس کا معاویہ۔ اگر یہ نام غلط ہوگا تو کبھی میرے بھائی نام رکھتے، کبھی بھی نہیں۔ چلے قاتل وہی کون ہے تو یاد رکھیں، قاتل وہی کون ہے جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے، تو کچھ کتابوں کے نام ذہن میں اپنے رکھ لیجئے گا کہ تاریخ طبری کتاب اس کی لکھا کیا کہ امیر معاویہ کاتب وہی ہے، کتاب الفقری ابن طباطبائی کی کتاب کس کی، ملنگوں کی، لکھا کیا ہے کہ امیر معاویہ کاتب وہی ہے، انوار نعمانیہ لکھنے والا کون، شیخ نعمت اللہ جزائری، اور کتاب کس کی، ملنگوں کی، لکھا کیا ہے کہ امیر معاویہ کاتب وہی ہے، ماضی الاخبار لکھنے والا کون، شیخ صدوق، کتاب کس کی، ملنگوں کی، لکھا کیا ہے کہ امیر معاویہ کاتب وہی ہے، نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید کتاب کس کی، ملنگوں کی، لکھا کیا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، اور یہاں پر کتاب کی تاریخ یعقوبی کتاب کس کی، ملنگوں کی، لکھا کیا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے، اور تنقیح المقال عبداللہ مامکانی صفحہ نمبر 222 کتاب کس کی، ملنگوں کی، لکھا کیا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ اور امیر معاویہ پیغمبر کی بارگاہ میں جو آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کرتا ہے، عرض کیا رسول اللہ آپ فرمائیں گے میں لکھوں گا امت تک پہنچاؤں گا۔ کتابیں کس کی، ملنگوں کی، یاد رہے گا، جان دو ملنگوں کو جی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہو گئے کیوں نام لیا ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ ہے۔ اس امیر معاویہ کا یوم وفات ہے 22 رجب، کیا بھائی 22 رجب، 24 فروری، کل کا دن۔ اب کل کے دن کیا ہوگا، 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے نام پر لوگ کنڈے کرتے ہیں، پوچھو کیا کرتے ہو، امام جعفر کا کنڈا۔ ہم کہتے ہیں مولا جو امام جعفر کا کنڈا کرے مولا تو ان کا کنڈا کرے۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، آپ کی پیدائش بھی کوئی نہیں، وفات بھی کوئی نہیں، شہادت بھی کوئی نہیں، مغنی بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں، امامت بھی کوئی نہیں، خلافت بھی کوئی نہیں، کرتے کیوں ہیں کہ آج کے دن محبوب پیغمبر کا سالہ امیر معاویہ فوت ہوا تھا، اس کے مرنے کی خوشی کرتے، مرنے کی، وہ کسی خان بھائی سے وہ بندہ پنگا لے بیٹھا، وہ بھی جولائی کے مہینے میں، حوث بھی تھا، بجلی بھی نہیں تھی، روزگار بھی نہیں تھا، اوپر حکومت عمران خان صاحب کی تھی،
اوپر سے راجہ بازار کا رش بھی بڑا تھا. پنگا لینے والا لیتا بیٹھے کہ خان بھائی اتنی صفائی سے پینجا لگایا کہ ہڈی توڑی کوئی نہیں, جوڑ چھوڑا کوئی. اب بوتھی لٹکا کے ہاتھ اٹھا کے سیدھا بیٹھا گاڑی میں گیا حافظ آباد, وہاں پہ بڑے ماہرین ہڈی جوڑ موجود تھے. ان سے کہتا ہے علاج کیجیے. تو میں علاج کرو کیا, ہڈیاں میری ساری سلامت ہے, میرا وہ جوڑ میں درد ہے. تو حکیم صاحب نے کہا صبح صبح گرم گرم حلوہ کھایا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کے زخموں کی ٹوکور کے لیے گرم گرم حلوہ ٹھیک ہوتا ہے. ابھی کل صبح جب آپ دیکھیں گے کہ بڑے لوگوں کی چمٹوں سے دھواں اٹھے گا فجر کے بعد, حلوہ پکائیں گے. کیوں کہ 1400 سال پہلے نبی کے سارے امیر معاویہ نے ایسا پینجا چڑھایا تھا یار, لوگوں کو 14 صدیاں بیت گئی, ٹکورے ابھی تک ہو رہے. ٹکورے تو جن کو پینجا چڑھا ان کو ٹکور کرنی چاہیے, ان کو ٹکور. اور جن کے بھائی, جن کی اماں کا بھائی, جن کے نبی کا صحابی فوت ہوا, ان کو چیزیں زیب دیتی نہیں. امیر معاویہ آپ کا تو اس لیے بھی موسم, یہاں پر آپ پشاور کے ہوں گے, اٹک کے بہت سے لوگ ہوں گے. بھائی راول پنڈی آپ کی ڈبیل ہے, یا پشاور کی دھرتی پر سیدنا سنان بن مسلمہ پیغمبر کے صحابی جو یہاں پر آئے کس کا دور میں تھے؟ سن 44 میں سیدنا محلہ بن ابی صفرہ ازدی اتکی. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اٹک کو اٹک کہتے اس لیے ہے کہ اس کو فتح کرنے والا پیغمبر کا صحابی کون تھا؟ سیدنا محلہ بن ابی صفرہ ازدی اتکی. صحابی فتح کرنے والے کون؟ جناب امیر معاویہ. یہ آپ کا میرے بھائی چھچ کا علاقہ فتح کرنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ. جہانگیرہ سے آگے نیا لاہور فتح کرنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ. یہ بھائی بلوچستان, یہ میرے بھائی یہاں سے شروع ہو کے سندھ کی پٹی تک, دریائے سندھ کے کنارے کنارے دین محمدی لانے والا کون, پہنچانے والا کون؟ سیدنا امیر معاویہ. اس امیر معاویہ کی فتوحات کو دیکھنا ہو تو آج دیکھ لیجئے کہ پشاور کی دھرتی تو قبر نبی کے صحابہ کی, وادی سن سے کسر قبر نبی کے صحابہ کی, چھن کی دھرتی موڑ بلوانا قبر پیغمبر کے صحابہ کی, لنجا کی دھرتی اور پیر جنگ کی دربار بالکل سامنے رق صحابہ قبر پیغمبر کے صحابہ کی, موجودہ سی ایم پنجاب عثمان بزدار بھارتی علاقہ قبر پیغمبر کے صحابی کی, راجن پور کی دھرتی سیدنا ابراہیم قبر پیغمبر کے صحابی کی, ہر ڈیرہ بوٹی کا علاقہ سہل بن عدی قبر پیغمبر کے صحابی کی. بھائی یہاں پہ آج بھی دیکھیں قلعہ تناگر طیب طاہر عزیز عزیر 4 قبر پیغمبر کے صحابہ کی, بنگور کی دھرتی 5 قبر پیغمبر کے صحابہ کی, سبخر کی دھرتی عمر بن ابسا مان جوہنی اور ابی نجیب 3 قبر پیغمبر کے صحابہ کی, لوکوٹ کی دھرتی بن طلحہ بن جابر قبر پیغمبر کے صحابہ کی, کچک کی حیدرآباد محمد صحابی قبر پیغمبر کے صحابہ کی, فتح پور کی دھرتی 3 قبر پیغمبر کے صحابہ کی. زمانے بھر کے لوگوں سے پوچھو وہ باؤ کس کا تھا, تخت کس کا تھا, ڈنڈا کس کا تھا, جھنڈا کس کا تھا, کون تھا نبی کے دین کو لانے والا؟ تاریخ بتاتی ہے اسی کو امیر معاویہ کہتے ہیں. اسی کو امیر وہ ہمارا محسن بر صغیر کا محسن, ملک پاکستان کا محسن, ایمان والوں کا محسن, اسلام والوں کا محسن امیر. اس کے مرنے کی جو خوشی کرے تو سمجھ جانا کہ اسلام کے آنے سے جن جن کو تکلیف ہوئی ہے آج انہی کے گھروں میں حلوہ پوری کی تیاری زور و شور سے ہے. تو بھائی کرنا کیا ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے ماں, بیوی, بہن, بیٹی سب کو بتانا ہے کہ اس دن گھر میں کوئی چیز لے کر آئے تو کھانی نہیں, پکانی نہیں. بات یہ اپنے گھر والوں کو بتائیں گے انشاءاللہ, مسکراہٹ تو انشاءاللہ, ابھی جا کے نہیں بتائیں گے چونکہ رات کے 11:30 بجے رزلٹ بھی آپ خود سے بتا. بندہ بیچارہ کو نیا پھنسا تبلیغی جماعت کے ساتھ, تبلیغ والوں کا بھائی کو جلا پھولا جیسا کھانا بھی ہو, بیوی کی تعریف کیا کرو. بیچارہ واپس گیا, گھر میں دال بتی ہوئی تھی, لقمہ اٹھایا کھایا, سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی نے اٹھایا جھاڑو 2-4 لگا, پوچھا بھی مسئلہ کیا ہے؟ کہ 20 سال سے میں تیرے گھر میں کھانا پکاتی ہوں, آج تک تو نے کبھی تعریف نہیں کی.